الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وکان بین ذلک قواما والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیها تحیۃ والسلاما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے وجود مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رکان نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز محترم سامعین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ تعالیٰ کے شکر سے یہاں درس قرآن کے 3 سال مکمل ہوئے اور ہم چوتھے سال میں قدم رکھ رہے ہیں، جس طرح کہ ہمارے میزبان مکرم جناب ندیم احمد صاحب تفصیل سے بیان کر رہے تھے احباب کے تعاون کو۔ مسلسل 3 سال بغیر کسی تعطل کے
اس پروگرام کا جاری رہنا صرف اللہ کی توفیق سے ممکن ہے، ورنہ یہ خاصا دشوار کام ہے۔ میں کتنے چہروں کو پہچانتا ہوں، نام تو نہیں جانتا، لیکن پہچانتا ہوں جو پہلے درس سے لے کر اس وقت تک کسی ایک ناغے میں بھی نہیں ہیں۔ اللہ ان کو بھی جزا دے۔ منتظمین تندہی کے ساتھ اس کا انتظام کرتے ہیں، تشہیری مہم ہے، اس کے لیے مختلف ہمارے معاونین ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے جزیل عطا فرمائے، اور کتنے لوگوں کو باطن کی اصلاح، تزکیہ اور تصفیہ نصیب ہوا۔ یقیناً کتنے لوگ اس سے ہدایت کی راہوں پہ پختہ تر ہوئے اور قلوب کو تازگی اور ایمان کو حرارت اور ولولے نصیب ہوئے۔ تو یقیناً جو لوگ معاون ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا سرمایہ ہے کہ کتنے لوگوں کی روحیں سیراب ہوئیں۔ اللہ کرے تا دم آخر یہ سلسلے جاری رہیں۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں تقریباً 60 دروس قرآن تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ کسی کو 5 سال ہو گئے، کسی کو 6 سال ہو گئے، کسی کو 2 سال ہو گئے۔ اللہ کی توفیق سے ہے، کبھی ہم سوچنے بیٹھیں تو بڑا مشکل سا لگتا ہے کہ ایک دن میں 5 جگہوں پہ پہنچنا یہ کتنا مشکل ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے اپنی دین کی راہیں آسان کر دے تو پھر اس کے لیے مشکل نہیں ہوتی۔ فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اس کو ہم آسان کر دیں تو پھر مشکل نہیں ہوتا۔ اللہ اس میں سہولتیں اور وقت میں برکتیں پیدا فرمائے۔ چونکہ یہ مہینہ ربیع الثانی کا ہے اور اس مہینے میں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال پرملال ہوا ہے، اس حوالے سے آج مجھے بعض ساتھیوں نے اس مہینے کے آغاز سے ہی آج کے درس کے حوالے سے ان کی شخصیت، تعلیمات کے حوالے سے کچھ کہنے کا حکم صادر کیا تھا۔ چونکہ یہ درس قرآن ہے اس لیے میں نے جو عنوان منتخب کیا اس میں آپ کی کچھ تعلیمات کو ضرور ذکر کروں گا تاکہ آپ کی روح کی برکتیں بھی ہم سب کو نصیب ہو جائیں۔ جس مضمون کا آج کی اس نشست میں انتخاب کیا گیا ہے وہ بڑا اہم مضمون ہے۔ میری اور آپ سب کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے کسی کامل بندے کی قربت حاصل کریں اور اس کی صحبت میں رہ کے اپنے من کے روگ ختم کریں۔ ہمارے اندر سے بغض، کینے، حسد، نفرتیں، کدورتیں کیا کچھ بھرا ہے، یہ سینے کتنے لبریز اور گندے ہو گئے، ان کو مصفح کریں، ان کی پاکیزگی اور طہارت کا سامان کریں اور اپنے اندر اجالے اور روشنیاں بھر لیں۔ اب اس سچی طلب کے لیے ہم سفر کرتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور کئی جگہوں سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ دھوکہ کھانے کی سب سے بڑی اور اہم وجہ ہے کہ ہمیں اللہ کے بندے کی پہچان نہیں ہے۔ ہم نے خود ساختہ کچھ ضابطے مقرر کر رکھے ہیں اور جن کے ذریعے ہم اور جن ضابطوں کے مطابق ہم لوگ تلاش کرتے ہیں، لیکن وہ تو اس راہ کے مسافر ہی نہیں ہوتے اور ہم پھر بدظن ہو کے بعض بات تو دین سے ہی دور ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن اگر طلب سچی ہو تو انسان اس سفر کو پھر بھی جاری رکھتا ہے۔ اللہ کے نام پہ 100 بار بھی دھوکہ کھائے پھر بھی وہ حق کا مسافر رہتا ہے، اور جو سچا مسافر ہو اس کو ایک دن منزل ضرور نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ والے کون ہیں، کن کی چوکھٹ پہ جائیں، اور عباد الرحمن کون ہیں۔ یہاں سورہ فرقان کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ اہل اللہ کی، عباد اللہ کی، عباد الرحمن کی نشانیاں اور صفات بیان فرمائی گئی۔ اللہ کے بندے کی پہچان اور معرفت یہاں ارشاد فرمائی گئی۔ توجہ چاہوں گا، ارشاد ہوا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے زمین پر آہستہ چلتے ہیں، وقار سے چلتے ہیں، ان کی چال ڈھال میں وقار ہوتا ہے، غیر مرتب ان کی چال نہیں ہوتی۔
ایک نشانی۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو وہ الجھتے نہیں، بحث میں نہیں پڑتے، اس کو کہتے ہیں بابا سلام کو۔ سلام میں متارکت یعنی ترک کرنے کا سلام، کہ تو بھائی ڈاڈا ہے بس جان چھوڑ دے، تو وہ بحث جاہلوں سے نہیں کرتے، ان سے جو ہے وہ الجھتے نہیں، بلکہ قالوا سلام کہتے ہیں کہ بابا تجھے سلام ہو۔ دوسری نشانی بیان فرمائی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ اللہ کے حضور اپنی راتیں کبھی سجدے میں گزارتے ہیں، کبھی قیام میں گزارتے ہیں، ان کی راتیں یوں ہی گزر جاتی ہیں۔ ایک دوسرے مقام پہ فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، تو وہ راتیں اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ رئیس المفسرین ہیں، فرماتے ہیں جس نے عشاء کے بعد 2 یا 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھ لی، اللہ تعالیٰ اس کو رات جاگنے والے کا ثواب عطا فرمائے، اور وہ اس آیت کا مصداق ہوگا جو 2 یا 2 سے زائد رکعتیں رات کو نماز عشاء کے بعد پڑھ لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جو بندہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اس کو نصف رات تک جاگنے کا ثواب دیا جاتا ہے، اور جو پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے اس کو ساری رات جاگنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اس لیے عشاء کی نماز بھی جماعت سے اور فجر کی نماز بھی جماعت سے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اللہ والوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی راتوں کو بیدار رہ کے گزارتے ہیں، خوف و طمع کے اندر اپنی راتوں کو گزارتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ کیا کہتے ہیں، اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے۔ راتوں کو عبادت میں گزارنے کے باوجود ان کے خوف اور ان کی خشیت کا عالم یہ ہے کہ پھر بھی عرض کرتے ہیں مالک ہم سے عذاب پھیر دے۔ وہ عبادت کی وجہ سے متکبر اور مغرور نہیں ہو جاتے کہ ہم اتنی عبادت کر رہے ہیں، کہا نہیں، وہ یہ دعا کرتے ہیں والذین یقولون، اور وہ جو عرض کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے عذاب جہنم کو پھیر دے، ہم اس کے سہنے کی سکت نہیں رکھتے، ہمیں یوں ہی معاف کر دے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک مجھے نابینا اٹھانا قیامت کے دن، تیرے بندوں کے سامنے شرمسار ہوں گا۔ ہیں اعمال ان کے یہ، لیکن خوف اور خشیت کا عالم یہ۔ اللہ اکبر۔ وہ ڈرتے رہتے۔ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر اولیاء میں سے ہیں، حضرت جنید بغدادی کے رشتے میں ماموں بھی لگتے ہیں اور شیخ بھی لگتے ہیں، کہتے ہیں میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کل قیامت کے دن اپنے رب کا سامنا کیا کروں گا، کیسے اس کا سامنے کر پاؤں گا۔ ساری دنیا اس بات سے ڈرتی ہے، لیکن شہر اقبال کے باسیوں، اقبال نے اس سے بھی آگے کی بات کہہ دی۔ اقبال کہتا ہے لوگ تو کہتے ہیں کہ یا اللہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اپنی کملی میں مجھے چھپا لیں، میرے عیبوں کو چھپا لیں، قیامت کے دن میرا نامہ اعمال جو ہے وہ جب تلے تو آپ کرم نوازی فرما دیں۔ ساری دنیا یہ کہتی ہے، حضور سے بھی عرض کیا جاتی ہے، دکھڑے سنائے جاتے ہیں کہ میرے عیب اپنی چادر رحمت میں چھپا لیں، لیکن اقبال کی فکر دیکھیے، اس نے کہا کہ مالک ساری زمانے کے سامنے چاہے میرے عیب نشر ہو جائیں لیکن حضور کے سامنے نشر ہو۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر آئے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ اے اللہ تو غنی ہے اور میں تیرا نیاز مند بندہ، بغیر حساب کے تو مجھے بخش دے تو تجھے کون سا بھار لگتا ہے، لیکن اگر میرا حساب لینا ضروری ہی ہوا
تو میری گزارش یہ ہے کہ حضور کے سامنے نہ لینا، مجھے حضور رحمت للعالمین سے شرم آئے گا۔ کیسا عشق ہے اور کیسی محبت ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو وہ باوجود عبادات کی کثرت کے یہ دعا کرتے رہتے ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، تو وہ کہتے ہیں مالک ہم سے عذاب جہنم پھیر دے، ان عذابہا کان غراما، بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے، سخت ترین ہے عذاب جہنم کا۔ ساری رات عبادت کرنے کے باوجود بھی وہ یہی کہتے نظر آتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ کہیں کہ ہمیں جہنم ہمارے قریب بھی نہیں آئے گی، وہ جہنم کا تمسخر نہیں اڑاتے اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کے، وہ جنت کا مذاق نہیں اڑاتے، بلکہ جنت کے طالب ہیں اور جہنم سے ڈرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ کا قرب رکھنے والا کون تھا؟ لیکن حضور بھی جہنم سے پناہ مانگتے رہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ اہل اللہ کی نشانیاں بیان فرمائی جا رہی ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، عرض کرتے ہیں اللہ ہم سے عذاب جہنم پھیر دے، ان عذابہا کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب جو ہے وہ گلے کا پھندا ہے، گلے کی پھانس ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ، بہت ہی بری۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مکتوبات کے اندر، فرماتے ہیں جنت اللہ کی رضا کا مظہر ہے اور جہنم اللہ کے قہر و غضب کا مظہر ہے۔ اللہ جس پہ راضی ہوگا اس کو جنت میں بھیجے گا اور جس پہ ناراض ہوگا اس کو جہنم میں بھیجے گا۔ اس لیے جہنم سے پناہ مانگنا اللہ کی ناراضگی سے پناہ مانگنا ہے، اور جنت کا مطالبہ اور آرزو کرنا اللہ کی رضا چاہنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، یہ بہت ہی بری پلٹ کے جانے کی جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ جب خرچ کرتے ہیں تو حد سے نہیں بڑھتے، فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ ہی وہ تنگی کرتے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ہاتھ دباتے بھی نہیں، وہاں کھل کے خرچ کرتے ہیں، اور جہاں وکان بین ذلک قواما، اور یہ دونوں کے درمیان اعتدال کے راستے پر ہے، یعنی بے تحاشا خرچ بھی نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے۔ اتنا خرچ کرنا کہ کنگال ہو جائے اور بعد میں قرض چڑھ جائے، جو اہل اللہ ہیں ان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلاتے ہیں، چادر سے زیادہ پاؤں نہیں پھیلاتے۔ اور حضور نے فرمایا کہ تم خرچ میں میانہ روی اختیار کر لو، کبھی فقیر نہیں ہوگے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو حد سے نہیں بڑھتے، ولم یقتروا، اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، اور وہ اس کے درمیان اعتدال کی راہ پہ رہتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود نہیں بناتے، کسی کو نہیں پوچھتے، ان کی پرستش اللہ کے حضور ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ وہ کسی کی پوجا نہیں کرتے۔ بلکہ میرے شاہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں متکبر سے تکبر کرنا صدقہ ہے۔ جب کوئی چھاتی تانے اکڑ اکڑ کے آ رہا ہو اس کو جھک کے سلام نہ کرو، یہ تو اس کے تکبر کو بڑھانے والی بات ہے۔ اس لیے وہ زمین پہ اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے تو فرمایا اس متکبر سے پہلو تہی کرنا، اکڑنے والے کے ساتھ تکبر کرنا صدقہ کہلاتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ ان کے سینے میں کسی اور کا خوف اور ڈر موجود نہیں ہے۔ وہ جو نماز میں کہتے ہیں نا وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ، وہ صرف نماز میں نہیں کہتے، ان کا عملی نمونہ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کے حضور سر نہیں جھکاتے، چاہے جتنا مرضی بڑا فرعون کیوں نہ ہو، وہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ،
اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اس کو قتل نہیں کرتے، قاتل نہیں ہوتے۔ وہ تو بڑے نرم دل ہوتے ہیں، وہ تو شاخ سے پھول بھی توڑے تو ان کا دل دکھتا ہے، کوئی بھی توڑے، وہ تو اس قدر حساس ہوتے ہیں، قتل کے حادثے سے کم تو نہیں، شاخ سے گل کا جدا ہونا۔ وہ تو اس بات کا بھی احساس رکھتے ہیں، وہ تو کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتے، کسی کا حق غصب نہیں کرتے، چہ جائے کہ کسی کو قتل کر دے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کیا ہے؟ شادی شدہ زانی کو قتل کیا جائے، قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے، یا جو ارتداد کی راہ اختیار کرے، باغی ہو، اس کو قتل کیا جائے۔ اس کے علاوہ وہ کسی کو قتل نہیں کرتے۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ زنا نہیں کرتے، نہ ان کی نظر زنا کرتی ہے، نہ ان کی سوچیں زنا کرتی ہیں، نہ ان کے خیال زنا کرتے ہیں، اور نہ ان کے اعضائے بدنیاں زنا کرتے ہیں۔ وہ پاکیزہ ہوتے ہیں، تبھی تو اللہ کا قرب پاتے ہیں۔ اللہ کا قرب وہی پائے گا جو من کا ستھرا ہوگا، اور جس کے من پہ ایسے داغ اور گند لگے ہوں گے وہ اللہ کا قرب کیسے پائے گا؟ اس لیے ان کی نشانی بیان فرما دی، ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے، اس فعل کبھی میں مرتکب نہیں ہوتے۔ اور حدیث میں آتا ہے جب زانی زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے، بدترین فعل ہے، اور قرآن مجید نے اس کو کھلی بے حیائی کہا۔ تو جو اہل اللہ ہیں وہ اس فعل کبھی کے اندر کبھی بھی مبتلا نہیں ہوتے، اور صرف زنائے معروفہ ہی نہیں بلکہ ان کی نظر بھی بچتی۔ حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے۔ ابھی عمر چھوٹی تھی اور چہرے پہ داڑھی کا سبزہ نہیں اگا تھا، اور اس عمر کا بچہ اگر خوبصورت ہو تو وہ عورت کی جگہ پہ ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ بہت سارے فتنے وابستہ ہوتے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ تم ضرور میرے پاس پڑھو، لیکن میرے سامنے نہیں بیٹھنا، اس ستون کی اوٹ میں بیٹھو تاکہ تمہارا چہرہ مجھے نظر نہ آئے۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد کو طرفین کہتے ہیں کہ طرف میں بیٹھتے تھے۔ وہ پڑھتے رہے، 2-4 سال گزر گئے۔ ایک دن رات کا موقع تھا، چراغ جل رہا تھا، اور امام محمد کا سایہ امام اعظم کے آگے پڑا۔ سائے پہ نظر پڑی تو سائے میں داڑھی کے بال نظر آئے۔ کہا بیٹا محمد تمہیں داڑھی آ گئی ہے؟ حضور سال ہو گیا ہے۔ کہا اب میرے سامنے بیٹھا کرو۔ یہ تھے وہ لوگ تقوی کے پہاڑ۔ چونکہ جو ذلت العلماء ہے یا اہل اللہ کا جو پھسلنا ہے پوری قوم کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ امام صاحب پانی بھرنے گئے نا تو ایک لڑکی پانی کا گھڑا سر پہ اٹھایا اور نیچے پھسلن تھی، تو کہا بیٹا ذرا سنبھل کے، اس نے وہیں گھڑا رکھ دیا۔ کہا اگر میں پھسلوں گی تو کیا ہوگا؟ یہ گھڑا ٹوٹ جائے گا نا، بازار سے 2 آنے کا اور لے آؤں گی، لیکن اگر آپ پھسل گئے تو پوری قوم برباد ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل محبت امام اشرف احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں طبقہ علماء اپنی حفاظت کرنا۔ اگر تم نے مکروہ تنزیہیہ کا ارتکاب کیا لوگ تحریمیہ کرنے لگ جائیں گے، اگر تم نے مکروہ تحریمیہ کا ارتکاب کیا لوگ حرام میں پڑ جائیں گے، اور تم نے اگر حرام کا ارتکاب کیا لوگ کفر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا اگر تم نے سنت غیر موقدہ کو چھوڑا لوگ موقدہ چھوڑ دیں گے، تم نے سنن موقدہ کو چھوڑا لوگ واجبات کو چھوڑ دیں گے، تم نے واجبات کو چھوڑا لوگ فرائض کو چھوڑ دیں گے۔ اس لیے بندہ جس قدر اونچے منصب کا ہو اس قدر اس کے تقاضے ہوتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں غالباً ایک خاتون آئی اور اس نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت میں اپنے مکان کی چھت پہ رات کے موقع پہ چاند کی چاندنی میں سوت کاٹتی ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ کی سواری گزرتی ہے تو آگے آگے جو شمع اٹھائے چل رہے ہوتے ہیں اس سے روشنی زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ میرے سوت پہ بھی پڑتی ہے، کیا بادشاہ کے چراغوں کی روشنی میں مجھے سوت کاٹنا جائز بھی ہے کہ نہیں؟
حضرت امام صاحب فرمانے لگے خاتون پہلے اپنا تعارف کرواؤ، تم کون ہو؟ خاتون کہنے لگی سائل کی ذات نہیں پوچھی جاتی، آپ مجھے مسئلہ بتائیں۔ امام صاحب فرمانے لگے نہیں، سائل کی وجہ سے مسئلے کی نوعیت بھی بدلتی ہے، آپ کو پہلے بتانا ہوگا کہ آپ کون ہیں۔ تو اس خاتون نے بتایا کہ میں حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں۔ کہا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو انسان جتنے اونچے منصب کا ہو، لازمی نہیں کہ زنا جیسے فعل کا ارتکاب کرے تو پھر ہی خرابی آئے۔ اگر نظر بھی بھٹک گئی، اگر خیال بھی بہک گیا، تو جو اس مسند پہ بیٹھا تھا کہ لوگوں کو ارشاد کرتا تھا، لوگوں کو ہدایت دیتا تھا، تو جو اتنے لوگ اس کے پیچھے لگے ہیں اس کا کیا بنے گا؟ اس لیے کہا کہ اللہ والوں کی شان یہ ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ زنا کی ساری صورتیں، چاہے وہ آنکھ کا ہو، کان کا ہو، ہاتھوں کا ہو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا، سخت سزا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ سخت رسوا کر دیا جائے گا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا، 2 گنا عذاب دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهَا مُهَانًا، فِيهِ مُهَانًا، اور ہمیشہ وہ ذلت میں رہے گا، سخت تذلیل اس کی ہوگی۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، ہاں جو توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور اچھے عمل کرے، چونکہ ایمان کے بعد اچھے اعمال توبہ کے شجر کو پانی دیتے ہیں۔ اگر توبہ کے بعد اچھے اعمال نہ کریں تو وہ بوٹا پھر مرجھا جائے گا۔ بار بار توبہ کی، 2 لفظوں میں توبہ توبہ استغفر اللہ پڑھ لیا، وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ بس کے اندر جا رہے ہیں، سفر کرتے، آگے ایکسیڈنٹ ہوا، لاشیں بکھری پڑی ہیں، 2 منٹ کے لیے ڈرائیور بھی بند کر لیتا ہے ٹیپ کو، گانے بند کر دیتا ہے، توبہ توبہ ساری بس کرتی ہے، لیکن ابھی آدھا کلومیٹر نہیں گزرتا پھر ٹیپ کا بٹن آن، اور پھر سب وہی لچھن ہوتے ہیں۔ یہ توبہ نہیں ہوتی۔ حقیقت التوبۃ الندم، توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ شرمندگی ہو، دوبارہ عزم کر لے کہ یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ یہ توبہ تو تمسخر ہے، توبہ کی، پھر توبہ کی، پھر توبہ کر کے توڑ دی، میری اس توبہ پہ توبہ، توبہ توبہ کر اٹھی۔ یہ تو عجیب بات ہے۔ توبہ یہ ہے کہ عزم مصمم کر لے کہ میں اس کے بعد یہ کام نہیں کروں گا، اور پھر عمل صالح کر کے توبہ کے لگائے ہوئے پودے کو پانی دے۔ کہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اگر کوئی ایسا کر لے، اللہ فرماتا ہے ہم نہ تو صرف کہ اس کے گناہوں کو ختم کریں گے بلکہ ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ وہ جتنا بڑا گناہ گار ہوگا اتنا بڑا نیکوکار ہو جائے گا۔ اس کے در پہ آ تو جائے۔ اگر کسی محکمے کے اندر کوئی ایسا کام ہو جائے، محکمے کا آفیسر معطل کر دے یا کوئی اور ایسی سزا دے دے تو بعد میں وہ معاف بھی کر دے، لیکن ریکارڈ تو خراب ہو جاتا ہے نا، ترقی تو رک جاتی ہے کہ اتنا کچھ اس کے رجسٹر کے اندر، اس کی فائل کے اندر لکھ دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس فائل کو کتنی عزت دیتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اب اس کی ترقیاں رک جائیں، توبہ کر کے تو دیکھے، سچی توبہ کر کے تو دیکھے، بلکہ جتنا بڑا گناہ گار ہوگا اتنا بڑا نیکوکار بن جائے۔ اللہ اکبر۔ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہم اس کی بدیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، ایک آدمی نے ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑی تھی، دیکھا کہ اچانک گلی کے موڑ سے حضرت عمر فاروق آئے، وہ ڈر گیا، جلدی سے بغل میں چھپا لی اور سچی توبہ کر لی، مالک آج عمر کے قہر سے بچا لے، آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا۔ اب حضرت عمر فاروق نے اس کو بوتل چھپاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، جب قریب آئے درہ لہرایا، کہا کیا ہے تیرے پاس؟ کہنے لگا حضور سرکہ ہے۔ کہا نکالو، جب نکالا دیکھا تو واقعی سرکہ تھا۔ اگر کوئی سچی توبہ کر لے تو اللہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ یہ دکھا دیا کہ جو شراب کو سرکے میں بدل سکتا ہے وہ گناہوں کو نیکیوں میں نہیں بدل سکتا۔ اس کے در پہ آ کے تو دیکھو، جھولی پھیلا کے تو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے
قیامت کے دن ایک شخص کو نامہ اعمال پڑھنے کا کہا جائے گا، وہ نامہ اعمال پڑھے گا، اور جو بڑے بڑے گناہ ہوں گے ان کو وہ چھوڑ دے گا، صرف نظر کرے گا، شرم کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے ان کو نہیں پڑھے گا، اور چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا چلا جائے گا۔ جب وہ نامہ اعمال مکمل کر لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے میں نے اپنے فضل سے تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ اس کو تو توقع اور تھی لیکن کام اور بن گیا۔ اب وہ کہتا یا اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں۔ فَضَاحِكَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجزہ، حضور اس حدیث کو بیان کرتے کرتے اتنے مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں لوگوں کو نظر آنے لگی کہ پہلے بڑے بڑے گناہ چھپاتا جاتا ہے، ان کو پڑھتا نہیں ہے، اور جب اللہ نے کہا میرے بندے میں نے بدل دیے، نیکیوں میں تبدیل کر دیے، وہ کہتا ہے اللہ ابھی تو بڑے بڑے رہتے ہیں میرے گناہ جو میں نے ابھی پڑھے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے حضور کوئی آ کے تو دیکھے، جھولی پھیلا کے تو دیکھے، وہ یہ نہیں دیکھتا اس نے گناہ کتنے کیے۔ فرشتوں کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرا بندہ آخر میرے در پہ آیا ہے نا، اور کوئی در ہوتا تو جاتا وہاں۔ ایک شخص مسجد نبوی کے کونے میں دعا مانگ رہا تھا، اور لفظ کیا تھے اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت، مالک میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے، تیرے علاوہ میرا ہے بھی تو کوئی نہیں نا کہ جس کی چوکھٹ پہ جاؤں۔ حضور نے سنا، کہا وہ جو کونے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے اس کو بشارت دے آؤ کہ تمہاری دعا اللہ نے قبول کر لی۔ جب بندہ اس کے حضور آتا ہے، فرمایا اگر کوئی آئے ہم گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بخشش اس نے مانگی اور اپنی طرف سے اضافی رحمت اس کے اوپر ڈالی اور اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ ومن تاب وعمل صالحا، اور جس نے توبہ کی اور نیک اعمال کیے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع لایا جیسا کہ رجوع لانے کا حق تھا۔ والذین لا یشہدون الزور، اللہ والوں کی ایک اور نشانی بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے، ان کی زبان پہ سچ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی بیہودہ جگہ سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھال کے گزر جاتے ہیں، کسی بری جگہ پہ ٹھہرتے بھی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تہمت کی جگہوں سے بچو، اپنی آبرو کی حفاظت کرتے ہیں، کسی ایسی جگہ پہ رکتے بھی نہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ لوگ جب ان اپنے مالک کی طرف سے آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں، نشانیاں یاد دلائی جاتی ہیں، اللہ اکبر، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے بلکہ اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں، اس میں جو عبرت کے پہلو ہیں ان کو اپناتے ہیں، اللہ کی ایک ایک نشانی پر غور کرتے ہیں، اور پھر وہ دنیا کو ترک بھی نہیں کرتے۔ کیا کہتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اے اللہ ہماری بیویوں کی طرف سے اور ہماری اولاد کی طرف سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر دے، یعنی ہماری بیویاں بھی ایسی ہوں کہ جو تیری متی ہوں اور ہماری متی، اور اولاد بھی ایسی ہو جو فرما بردار ہو، اور ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک ان کی طرف سے نصیب ہو جائے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد کہ خوشی نصیب ہو۔ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ جب غم میں آنسو نکلتے ہیں تو وہ گرم ہوتے ہیں، اور جب خوشی سے آنسو کو خوشخبری سن کے نکلے تو وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا قرۃ اعین کا لفظ عرب میں جو رواج ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے خوشیاں ملیں، تجھے غم نہ پہنچیں۔ تو وہ یہ دعا کرتے ہیں اللہ اولاد کی طرف سے ہمیں ٹھنڈک ہی پہنچے، اولاد کی طرف سے غم نہ ملے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنانا، امام بنانا، نہ صرف کہ ہمیں پرہیزگار بنانا بلکہ ہمیں پرہیزگاروں کا بھی امام بنا دے۔ وہ دعا کرتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، کہا ان کو جنت کا سب سے اونچا بالا خانہ انعام ملے گا، بدلہ ان کے صبر کا، دنیا پہ صبر کیا، دکھوں پہ، مصیبتوں پہ، عبادات پہ صبر کیا، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَالسَّلَامًا،
اور وہاں ان کو سلامیاں دیے جائیں گی اور ان کے پیشوائی ہوگی۔ جب جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کو سلام کریں گے کہ تم نے دنیا کے اندر اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزاری، آج ہمارا سلوٹ اور ہمارا سلام قبول کر۔ تو قرآن مجید نے یہ ان لوگوں کی نشانیاں بیان کی جو اللہ والے ہیں۔ اب دیکھیں ہم کس طرح کا ذہن بنائے پھرتے ہیں، اللہ والا کون ہوتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ اللہ والوں کی نشانیاں بیان کی۔ ان کی چال بھی وقار والی ہوتی ہے، ان کا لباس بھی وقار والا ہوتا ہے، ان کا اٹھنا بھی، بیٹھنا بھی، گزرنا بھی، چلنا بھی، اور ان کی دعائیں اور التجائیں اللہ کے حضور دیکھ لیں۔ آقا کریم سے بھی صحابہ نے پوچھا کہ حضور جن اولیاء کا آپ تذکرہ کرتے ہیں تو ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ ایک نشانیاں یہ بیان فرمائی گی سورہ فرقان میں، تو حضور سے بھی سوال کیا گیا، ابن مردویہ میں بیان کیا، حکیم ترمذی نے بیان کیا، امام غازی نے بیان کیا۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور ہم اہل اللہ کو اگر تلاش کرنا جائیں تو ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ والوں کی نشانی یہ ہے جب ان کے پاس بیٹھو، انہیں دیکھو، تمہیں خدا یاد آ جائے، ان کو دیکھ کر خدا کی یاد آ جائے، یعنی دین کی طرف تمہاری رغبت پیدا ہونے لگے اور برائیوں سے تمہیں نفرت ہونے لگے۔ جس شخص کی صحبت میں تمہیں دنیا سے دوری اور آخرت کی قربت اور اللہ رسول کا پیار نصیب ہونے لگے، سمجھ لو اس کا سینہ ولایت کے نور سے منور ہے۔ تو حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے جو مجھے تاکید بھی تھی، آپ نے اہل اللہ کی بالخصوص جو مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھے ان کی 12 نشانیاں بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں کوئی اس وقت تک قابل نہیں ہوتا اس بات کے کہ وہ لوگوں کو رشد و ہدایت کرے اور لوگوں کو اپنے زیر تربیت رکھے جب تک وہ 12 خوبیوں کا حامل نہ ہو۔ وہ کون کون سی 12 خوبیاں ہیں؟ فرمایا 2 خوبیاں اس میں اللہ تعالی والی ہوں، ایک اللہ کی صفت ستار کا مظہر ہو، ایک صفت غفار کا مظہر ہو، یعنی پردہ پوش ہو، چغل خور اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ دیکھو مرید نے تو سارے دکھڑے بیان کرنے ہوتے ہیں، گھر کی بات بھی کہنی ہے، بیوی کی بات بھی کہنی ہے، بچوں کی بات بھی کہنی ہے، سارے دکھڑے اس کے سامنے رکھنے ہیں، پر اگر اس کا سینہ اتنا بڑا نہیں ہے، کشادہ نہیں ہے، وہ دوسرے کو بتاتا پھرے گا ایک سے سن کر، تو پھر اس سے کہنے کا فائدہ کیا؟ بلکہ دانشمند تو لوگ کہتے ہیں جس کو راز کی بات بتا کر یہ کہنا پڑے جناب اسے راز رکھنا، تو اس کو راز کی بات بتانی نہیں چاہیے، اسے خود پتا ہونا چاہیے یہ بات راز والی ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ طریقت کا رکن ہے کہ پردہ پوشی کی جائے۔ بلکہ آپ دیکھتے ہیں طریقت میں ایک بہت بڑا نام ہے حضرت حاتم اسم کا۔ اسم کہتے ہیں جو کانوں سے بہرا ہو۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کانوں سے بہرے نہیں تھے، لیکن انہیں پھر بھی بہرا کہا جاتا کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حاتم کی مجلس میں ایک خاتون آئی، اس نے اپنا کوئی دکھڑا کہنا تھا، کوئی حاجت کہنی تھی، دوران گفتگو اس کی ریح خارج ہوگی، ہوا خارج ہو گئی، اس کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ اتنے بڑے بزرگ اور میری ہوا خارج ہوئی، تو وہ شرم میں ڈوبی جا رہی تھی۔ حضرت حاتم اس کی خفت مٹانے کے لیے یوں کان پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں ذرا اونچی بولو، اس کو تاثر یوں دیا کہ میں بہرا ہوں اور میں نے وہ نہیں سنا جس سے تجھے شرمندگی ہو۔ پھر جب تک زندہ رہے بہرے بنے رہے کہ اس عورت کو جب بھی پتا چلے گا اسے شرمندگی ہو۔ یہ تھا فقر، یہ تھی درویشی، اور یہ تھے اللہ والوں کے اخلاق۔ آج تو چغلیاں کرتے پھرتے ہیں اور مسند ارشاد پہ براجمان۔ اللہ کی صفت ستار کا مظہر ہو۔ دوسری خوبی اللہ کی صفت غفار کا مظہر، بخش دینے والا، دل میں گرہ باندھنے والا، چونکہ دوران سلوک سالک سے بڑا کچھ سرزد ہوتا ہے، وہ بیچارہ زیر تربیت ہوتا ہے، اس کی کسی بات کو دل پہ لگا لے اور گرہ باندھ لے تو پھر کیسے تربیت ہوگی؟ تو اللہ کی صفت غفار کا مظہر ہو، معاف کر دینے والا، جس طرح وہ معاف کر دیتا ہے۔ 2 صفتیں اس میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم والی ہوں، ایک رفیق ہو، دوسرا شفیق ہو۔
رفاقت کے حق کو جانتا ہو اور شفقت کا پیکر ہو، تنگ دل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا لو کنتا فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، محبوب آپ اگر ترش روح ہوتے، تنگ مزاج ہوتے، ماتھے پہ تیوریاں لانے والے ہوتے، اتنے لوگ تیرے گرد جمع تو نہ ہوتے۔ یہ تو تیرے خلق کی بات ہے کہ اتنے لوگ تیری راہوں کے مسافر بنے ہوئے۔ شفیق و شفقت کرنے والا ہو، اپنے سالکین سے، مریدین سے، ان سے جو ہے وہ چڑ نہ کھا جائے، جلدی اکتا نہ جائے۔ آنے والے تو آتے ہیں اور ان سے دکھڑے سنانے ہوتے ہیں، جلدی جلدی دروازے بند نہ کر لے بلکہ سنیں ان کے دکھڑے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک بڑھی آئی، اس نے حضور کو اشارہ کر کے بلایا، آقا کریم دروازے پہ بات سننے کے لیے چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں ہمیں بڑا عجیب لگا لیکن کہہ کچھ نہ سکے کہ حضور خود گئے۔ کہا کہو کیا کہا، کہنا ہے، کہا میں نے آپ سے کوئی باتیں کرنی، کہا کرو، کہا یہاں نہیں کرنی، کہاں کرنی ہے؟ مسجد نبوی سے بعد کھلی جگہ تھی، کہا وہاں کرنی۔ آقا کریم وہاں چلے گئے، وہ سنا رہی ہے، حضور سن رہے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے گھنٹے لگ گئے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہہ کچھ نہیں سکتے تھے کہ حضور سن رہے، لیکن غصہ بڑھا رہا تھا کہ نازک بدن، کڑکتی دھوپ، بے تک کی باتیں۔ جب وہ تھک ہار کے خود جانے لگی تو ہم نے عرض کی بندہ نواز، اس عورت کا توازن عقلی ٹھیک نہیں ہے، اور پورے مدینے میں کوئی شخص اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں، جس کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے پھر اتنی باتیں اس کے پاس کہ جان نہیں چھوڑتی۔ تو آپ کا وقت بھی قیمتی، بدن بھی نازک، با مقصد زندگی کا ایک ایک لمحہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنتا، ایک تو ہی ہوتے ہیں میریاں آسان یہ جو دھکے دیتے پھرتے نا مریدوں کو، پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، پیر صاحب کا مزاج بڑا نازک ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ کیسا پیر ہے جو مرید کو کہ دکھڑے بھی نہیں سن سکتا، اس کو دلدار مان لیا جو دل بر ہی نہیں ہے، اس کو دل دے دیا جو دل کی کیفیت ہی نہیں جانتا۔ فلک نے بخشی ہے ان کو خواجگی جو جانتے نہیں روش بندہ پروری کیا ہے۔ جس کو دل دینا ہے پہلے دیکھو تو صحیح دلدار بھی ہے کہ نہیں۔ تمہارے دکھڑے بھی نہیں سنتا، حال تو اس نے بعد میں کرنے ہیں، دکھڑے سنے تو صحیح، تمہاری ڈھارس تو بندائے۔ اللہ اکبر۔ تو شفیق ہو، رفیق ہو، کتنی شفقت۔ سنیے حضور ارشاد فرماتے ہیں لو تدخلوا شوقۃ فی رجل احدکم لوجدت علمها، میرے امتی تیرے پاؤں میں کانٹا چبھے نا تو اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ اگر پیر مرید سے اتنی ہمدردی نہیں رکھتا تو پھر نظام خانقاہی سوائے کاروبار کی اور کچھ نہیں ہے۔ یہ ہمدردی ہو، شفیق بھی ہو، رفیق بھی ہو۔ 2 صفتیں حضرت سیدنا صدیق اکبر والی ہوں، ایک صادق ہو، دوسرا مصدق ہو، خود سچ بولے اور سچ کی تصدیق کرے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر جائے۔ اس طرح پوچھا گیا حضور مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، کنجوس نہیں ہوتا، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل ہو جائے۔ پھر پوچھا حضور مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں بھی نشانی آپ نے پڑھی کہ وہ جھوٹی گواہی اللہ والا نہیں دیتا چاہے قیامت آ جائے، یہی تو اس کا کمال ہے۔ تو کہا ایک صادق ہو، دوسرا مصدق ہو۔ 2 خوبیاں اس میں حضرت عمر فاروق والی ہیں، ایک امر بالمعروف کرے، دوسرا نہی عن المنکر کرے۔ یہ نہیں ہے کہ مرید ناراض ہو جائے گا اگر اس کو حق کی بات بتائی، وہ پھر پیر تو وہ ہوا جو مرید ہے، یہ پیر تو ہوا ہی نا، مرید تو وہ یہ بن گیا اور وہ پیر بن گیا۔ اس کا حق ہے کہ وہ ہر لمحے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے سے کبھی بھی غافل نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، چونکہ حضرت غوث پاک بیان فرماتے ہیں، چونکہ آپ اس حوالے سے ایک امتیازی نام ہے،
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے، جب لولو فیروز نے آپ کے اوپر حملہ کیا اور زہر میں بجھا ہوا خنجر آپ کے جسم میں پیوست ہو گیا، زندگی اور موت کی کشمکش تھی، تو ایک انصاری نوجوان آپ کا حال پوچھنے آیا، اس وقت بس سانسیں ٹوٹ رہی تھی، اس نے کہا حضور کیا حال ہے؟ تو آپ کی نظر اس کے ٹخنوں پہ پڑ گئی، اس کا تہ بند لٹک رہا تھا اور اس کے ٹخنے جو ہیں وہ تہ بند میں ڈھمپے ہوئے تھے۔ آپ فرمایا میرا حال تو صحیح ہے، لیکن اے نوجوان اگر تو اس شلوار کو، اس تہ بند کو ٹخنوں سے اوپر کر لے، ایک تو تیرے کپڑے بھی پاک رہیں گے، دوسرا رب بھی راضی رہے گا۔ اب دیکھو کیا حالت ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مکتوبات میں کہ مرید نے شریعت اپنے پیر کے عمل سے سیکھنی ہے، اس لیے اگر اس کا عمل خود شریعت کے مطابق نہیں ہوگا تو پھر کس طرح لوگوں کو راہ ہدایت دے گا؟ تو اس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ دو خوبیاں حضرت سیدنا عمر فاروق والی۔ پھر فرمایا دو خوبیاں حضرت عثمان غنی والی، رات کو عبادت کرے، صبح اٹھ کے سخاوت کرے، اور وہ صفت بیان ہو چکی، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے حضور راتوں کو کبھی سجدے میں گزارتے ہیں، کبھی قیام میں گزارتے ہیں، ان کی راتیں یوں ہی گزر جاتی ہیں، اللہ اکبر، بلکہ راتیں مختصر پڑ جاتی ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن عرض کرتی ہیں مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، ابھی میں سجدے میں سر رکھتی ہوں جب رات ختم ہو جاتی ہے، ایک رات اتنی لمبی کر دے تیری بندی جی بھر کے سجدہ تو کر دے۔ یہ ہیں وہ لوگ۔ تو کہا ایک رات کو عبادت کرنے والا ہو، صبح اٹھ کے سخاوت کرنے والا۔ سخاوت کا صرف تعلق مال سے نہیں ہے، سخاوت بدل است نہ بمال، بزرگی بعقل است نہ بسال، بزرگی عقل سے ہوتی ہے، سالوں سے نہیں ہوتی، اور سخاوت دل سے ہوتی ہے، مال سے۔ کمینے دل والا اللہ کا ولی وہ تو بانٹنے والا ہوتا ہے، فقیر کا مزاج ہوتا ہے کہ لوگ اس کے در سے خیرات لیتے رہیں، جسم کی قوت بھی حاصل کریں، روح کی قوت بھی حاصل کریں۔ بابا بلے شاہ فرماتے نا اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہووے چلا، آن فقیر کھا کھا جامن راضی ہووے بلا۔ فقیر کی اس میں خوشی ہوتی ہے کہ کوئی آئے اور اس کی چوکھٹ سے شراب ہوتا رہے۔ کہا دو خوبیاں اس میں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ والے، ایک عالم ہو دوسرا بہادر ہو۔ جاہل تو اللہ کا قرب کیسے پائے گا؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں من تزہد بغیر علم فقد مات فی الکفر، جو علم کے بغیر زہد کرتا ہے اس کے کفر میں مرنے کا اندیشہ ہے۔ اسی کا ترجمہ سلطان باؤ علیہ الرحمہ نے کیا، علم باج جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ وہ غفلت کے اس کے پردے نہیں کھل سکتے، چونکہ علم نور ہے، اور انسان کو سب سے پہلا سبق علم کا پڑھایا گیا، سب سے پہلی وحی علم کی نازل ہوئی، اور آقا کریم فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت تہجد گزار پر ایسے ہے جس طرح تم میں سے ایک عام آدمی پر میری فضیلت۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی فضیلت ستاروں پہ ہوتی ہے۔ تو ایک عالم ہو۔ حضرت غوث اعظم سے بھی کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اس مرتبہ قطبیت پہ کیسے پہنچے؟ تو فرمایا درست العلم حتی صرت کتبہ، کہ میں نے علم پڑھا یہاں تک کہ اس درجے پہ فائز البرام ہو گیا۔ اور دوسرا بہادر ہو، بزدل اللہ کا ولی، چونکہ جو توحید کے آغوش میں آباد ہوتا ہے وہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کے زمرے میں آ جاتا ہے، تو وہ کمزور اور بزدل کیسے ہو سکتا ہے؟ کلمہ حق کہنے سے وہ کبھی بھی گریز نہیں کرتا، چاہے شہنشاہ وقت بھی سامنے کھڑا ہو۔ حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں مستنجد باللہ حاضر ہوا۔ ملا علی قاری نے نزہۃ الخاطر الفاتر فی مناقب شیخ عبد القادر کے اندر اس واقعہ کو لکھا۔ اس نے
2 اشرفیوں کی تھیلیاں بطور ہدیہ بطور نذرانہ پیش کی. حضرت غوث اعظم نے اس نذرانے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. لازمی نہیں ہے کہ ہر مرید کے نذرانے کو قبول بھی کیا جائے. شیخ کی ذمہ داری ہے اس کو جھڑکے، میاں یہ ڈبل شاہ سے تو پیسے نہیں ہو کے آئے، یہ جو نذرانہ مجھے دے رہا ہے یہ کہاں سے آئے، یہ سود کا مال تو نہیں ہے، یہ لوگوں کا غریبوں کا خون تو نہیں نچوڑا ہوا. کہا تیرا نذرانہ میں وصول نہیں کروں گا. کہا حضور کیوں؟ کہا غریبوں کا خون نچوڑ کے مجھے نذرانہ دینے آ گئے. کہا نہیں حضور یہ میرا مال ہے. آپ نے اس کے ہاتھ سے تھیلی لی اور اس کو یوں تاؤ دیا، تازہ قطرے ٹپکنے لگے. کہا اگر مجھے قرابت رسول کا لحاظ نہ ہو، چونکہ یہ جو عباسی خلافات حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے، اور وہ حضور کے چچا لگتے تھے، اس لیے حضور سے قربت تھی اور یہ ان کی اولاد ہے. کہا اگر مجھے قرابت رسول کا لحاظ نہ ہو تو میں اس تھیلی کو نچوڑتا جاؤں، خون نکلتا جائے یہاں تک کہ تیرے محلوں کے دروازوں تک پہنچ جائے. اللہ اکبر. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ نہیں ہر ایک سے نذرانہ قبول کر لے. پھر سارے ایسے بھی تو نہیں ہوتے کہ جن سے نذرانہ لیا جائے، کوئی ایسے بھی تو ہوتے ہیں جن کو دیا جائے. یہ جو تصوف کے اندر نذرانے کا تصور ہے، میں اس پہ بڑا غور کرتا رہا ہوں کہ یہ کیا ہے، اور میں نے تصوف کی کتب اور بزرگوں کی جو مجھے صحبت نصیب ہوئی اس سے جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ نذرانے کا تصور جو صوفیاء دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شیخ ہوتا ہے وہ ایک ماں کی حیثیت ہوتی ہے، اور اس کے کچھ غریب مرید ہوتے ہیں، کچھ امیر ہوتے ہیں، عزت دار ہوتے ہیں جو کسی کے سامنے دکھڑا بیان نہیں کرتے. پیر کو انہوں نے بتایا ہوتا ہے دعا کے رنگ میں کہ میرے لیے دعا کرتے. اب تصور نذرانے کا یہ ہے کہ امیروں سے لے اور غریبوں کو دے. یہ نہیں ہے کہ غریبوں سے بھی چھینتا چلا جائے، وہ تب بیچارہ پہلے ہی پریشان. حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ کا بڑا معروف واقعہ ہے کہ آپ جب مکلوڈ روڈ پہ ہوتے تھے تو وہاں ایک پیر صاحب اس دور کے آپ کو ملنے کے لیے آئے. ان کا ایک مرید تھا قلعہ گجر سنگھ لاہور میں. اس کو جب پتہ چلا کہ میرے پیر علامہ صاحب کے مہمان بنے ہوئے ہیں تو وہ سفر کرتا ہوا علامہ صاحب کے پاس پہنچا اور اپنے پیر صاحب سے عرض کی کہ حضور 100 روپیہ قرض ہے. اس وقت جو ہے 100 روپیہ بڑی اہمیت کا حامل تھا، اور بیٹی کی شادی بھی مانگ رہے ہیں جن کے ساتھ رشتہ کیا ہوا ہے، اور مقروض بھی ہوں، بڑا پریشان ہوں. آپ کا سنا حاضر ہوا، آپ دعا فرما دیں. انہوں نے دعا فرما دی، مرید کو اجازت دے دی. وہ جانے لگا، اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 10 روپے کا نوٹ نکالا اور پیر صاحب کو نظر پیش کی. جب نظر پیش کی تو علامہ اقبال زیر لب مسکرا پڑے. وہ چلا گیا. پیر صاحب کی نظر بھی بڑی تیز تھی، چونکہ پیر بڑے تیز بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ عجیب بات تھی، آپ مسکرائے کیوں؟ تو علامہ صاحب فرمانے لگے جناب میں آپ کی دعا کی قبولیت پہ مسکرایا، خوش ہو کے. کہا وہ کیسے؟ میری دعا کی قبولیت کیسے ہوگی اسی وقت؟ کہا حضرت جب دعا نہیں کی تھی 100 روپے کا مقروض تھا، اور جب آپ نے دعا کر دی تو 110 کا مقروض ہو گیا. وہ بیچارہ تو ضرورت مند ہے اور دکھڑا سنا رہا ہے. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ 2-3 مرتبہ جو آ کے دعا کا کہے اور کہے جناب قرض نہیں اترتا، وظیفہ بتاؤ، کوئی تعویذ لکھ دو، اگر پیر صاحب ثروت ہو تو اسے خود ہی خیال ہونا چاہیے کہ جو بار بار کہہ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے. سارے مانگنے والے سائل جو ہیں وہ ایک جیسے تو نہیں ہوتے. ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے سخت بھوک لگی اور حد ہوگی بھوک سے. میں آ کے ایک جگہ پہ بیٹھ گیا کہ یہاں سے کوئی گزرے گا اور میری حالت دیکھے گا اور مجھے کھانا دے دے گا. مانگنا تو میں نے ہے نہیں. کہ حضرت ابو بکر صدیق گزرے. میں نے ایک آیت کے بارے میں پوچھا، انہوں نے بتا دی اور چلے گئے. میں نے کہا میرا مسئلہ تو حل نہ ہوا. پھر حضرت عمر فاروق آئے. میں نے پھر ایک قرآنی آیت کے بارے میں پوچھا، انہوں نے بتایا اور چل دیے. پھر دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا. میں نے حضور سے مسئلہ پوچھا، آقا کریم نے دیکھا اور مسکرا کے کہنے لگے ابو ہریرہ بھوک لگی؟ میں نے کہا ہاں حضور مجھے بھوک لگی. کہا میرے ساتھ آ جاؤ. اللہ اکبر. آگے وہ حدیث واقعہ طویل آپ نے سینکڑوں بار سنا کہ دودھ کا ایک پیالہ تھا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کام بن گیا.
لیکن کہا جب باقیوں کو بھی بلا لاؤ۔ 70 بندے تھے بیٹھے جو صفہ کے چبوترے پہ تھے، کہا میں بلا کے لے گیا، دل میں تھا کہ اب تو دودھ کا پیالہ گونٹ گونٹ بھی نہیں آئے گا، لیکن جب پہلے نے پیا ختم نہ ہوا میری ڈھارس بند گئی۔ میں نے کہا حوض کوثر کی نہروں سے کنیکشن جڑ گیا، کام بن گیا، برکت آ گئی۔ 70 نے پیا، پھر کہا ابو ہریرہ تم پیو، میں نے پیا، کہا اور پیو، میں نے پیا، کہا اور پیو، کہا حضور اب تو بس ہو گئی۔ پھر حضور نے نوش جاں کیا۔ میرے استاذ المکرم فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو بیان کرتے ہو اور اس بات سے لطف لیتے ہو، اور صحیح لطف والی بات ہے کہ ایک پیالہ 70 کے لیے کافی ہو گیا، لیکن یہ بھی تو دیکھو 70 کا جھوٹا کونین کا سردار پی رہا، 70 آدمیوں کا جھوٹا دو جہاں کا سردار پی رہا۔ تو بات چل رہی تھی تو علامہ اقبال نے کہا میں اس بات پہ ہنسا ہوں کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ تو پھر اس وقت اقبال نے دکھ سے کہا تھا کہ نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے رخصت ہوئے، رہ گئے قبروں پہ مجاور اور گور کن، میراث میں آئی ہے مسند ارشاد ان کو، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، بتوں کی طرح پجتے ہیں کعبے کے برہمن۔ تو پیر تو دکھ درد کا ساجی ہے، وہ تو روح کی غذا دینے والا ہے، وہ مانگت تو نہیں ہے۔ پہلے وہ کہتے ہیں پہلے بزرگوں کی نظر دل پہ ہوتی تھی، اور اب دل کے اوپر جو لگی ہوئی جیب ہے اس پہ ہوتی ہے۔ جو امیر ہوتا ہے، امیر بھی جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کو اندر لے جایا جاتا ہے اور حجرے خاص میں بٹھایا جاتا ہے، اور جو غریب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تو اس درخت کے پاس بیٹھ جا اور 1.25 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھ، اور وہ کہتا ہے مجھے حضرت صاحب نے وظیفہ بتایا ہو میں اس لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں، وہ تو تجھے اپنے سے جو پیچھے ہٹا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ دکھڑے ہیں، یہ تمسخر نہیں کر رہا میں، یا جو ہے وہ محض آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، یا کسی مخصوص شخص کے اوپر کوئی تنقید نہیں ہے، اس وقت ہمارا رویہ ہے قوم کا، اور ہم لوگ ہیں کہ دن رات ایسے لوگوں سے لٹتے ہیں، نگہباں بن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے، چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہباں، آؤ ان لوگوں کو تلاش کریں، جہاں قدم رکھتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ان لوگوں کو تلاش کریں جن کی زندگیاں لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ہیں، اور جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ یاد خدا سے منور اور معطر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسے لوگ ہیں نہیں، بعض تو کہتے ہیں میں تو ڈھونڈتا رہا مجھے تو ملا ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں تو نے کہاں سے ڈھونڈا ہے۔ اللہ اکبر، بستے ہیں یہاں کچھ ایسے پراگندہ تباہ لوگ بھی، افسوس کہ تمہیں میر سے صحبت نہیں رہی، جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں۔ ہم نے کپڑا لینا ہو تو ہمیں پتہ ہے فلاں دکان سے صحیح ملتا ہے، سارا شہر چھوڑ کے وہاں جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ بھی روح کی غذا ہے، یہ بھی ڈھونڈو، گلی گلی موجود ہیں، گھر گھر جو ہے وہ چراغ چل رہے ہیں۔ حضور کی امت اولیاء سے کبھی بھی خالی نہیں ہوگی تا آنکہ خاتم الاولیاء امام مہدی تشریف لائیں، لیکن ان حقیقی لوگوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس معیار کو سمجھنا ہوگا جو قرآن و حدیث اور ولیوں کے امام حضرت غوث اعظم کی تعلیمات کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی راہوں کا مسافر رکھے۔ تیسرا سال درس قرآن کا مکمل ہونے پہ اور چوتھا سال درس قرآن کا شروع ہونے پہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پچھلے درس قرآن کا موضوع جو ہے وہ حضور کی اطاعت کے حوالے سے تھا، اور یہاں بھی اور مختلف جتنے بھی شہر تھے تقریباً میں نے اسی موضوع پہ جو ہے وہ درس قرآن میلاد کا موسم بھی تھا پیش کیا۔ مجھے اطلاعات مختلف شہروں سے ملی ہیں کہ کتنے لوگ ہیں کہ جن کے چہروں پہ حضور کی سنت کا نور سج گیا۔ میں
تو آپ میں سے بھی یہاں بھی کچھ لوگ موجود ہیں، میں ان کو مبارکباد بصمی میں قلب دیتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہے کامیابی، ورنہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ میں چکر ہی لگاتا رہتا ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر سارا دن، مالک اس کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ لیکن جب کتنے لوگوں کو گناہوں سے توبہ کرتے دیکھتے ہیں، اندر بدلتا دیکھتے ہیں، اور گھروں کے ماحول تبدیل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور پیغام پہنچتا ہے، آپ جانیں اصل کمائی یہ ہے۔ نہ تو ہم نوٹ کے لیے آتے ہیں نہ ووٹ کے لیے آتے ہیں، بس مقصد یہ ہے کہ کسی کے دل میں کوئی بات اتر جائے، اور جب کسی کے دل میں کوئی بات اترتی ہوئی محسوس کرتے ہیں تو پھر پیشانی سجدے میں جھک جاتی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کی پناہ میں رکھے۔